السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج جو ہے ہماری سٹوری وہ یہ ہے، وہ لاشوں کے درمیان ہوگا۔ فتح کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ پریشان ہیں۔ انہوں نے پوچھا، یا امیر المؤمنین، آپ کس لیے پریشان ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خارجیوں میں سے ایک ایسے آدمی کو تلاش کرو جس کا ہاتھ پیدائشی طور پر بیکار ہے اور جس کے بازو پر ایک گول سا ابھار ہے۔ یہ ابھار کافی بڑا ہوگا اور اس پر سیاہ رنگ کے بال بھی ہوں گے۔ لوگ مقتولین میں سے ایسے آدمی کو تلاش کرنے میں جٹ گئے۔ لاشیں الٹ پلٹ کر دیکھنے لگے۔ یہ تلاش کرتے جاتے اور اپنی ناکامی کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر بتاتے جاتے۔ کامیابی نہ ہوتے دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور وہ فرماتے تھے، اللہ کی قسم، نہ میں نے جھوٹ کہا ہے اور نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا۔ دیکھو، اچھی طرح تلاش کرو، وہ آدمی لاشوں کے درمیان میں ہی کہیں ہوگا۔ یہ سن کر لوگ پھر تلاش کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی دوران بہت دیر ہو گئی۔ آخر ایک آدمی نے کہا، یا امیر المؤمنین، وہ مل گیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گر گئے اور بولے، اللہ کی قسم، نہ میں نے جھوٹ کہا تھا اور نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا تھا۔ اس شخص کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا تھا، اے محمد، انصاف کرو، تم نے انصاف نہیں کیا۔ اس نے جملہ غزوہ حنین میں فتح کے بعد اس وقت کہا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں میں مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربوں کی دلجوئی کے لیے انہیں کچھ زیادہ حصہ دے دیا تھا کیونکہ وہ اس کے حقدار بھی تھے۔ یہ دیکھ کر ہی اس نے کہا تھا، اے محمد، انصاف کرو، تم نے انصاف سے کام نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اس جملے کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور مال تقسیم کرتے رہے۔ اس نے دوسری مرتبہ پھر یہی کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہ دی، لیکن جب اس نے تیسری مرتبہ فرمایا یہ جملہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہو گئے۔ اس وقت کچھ لوگوں نے چاہا کہ اس کا کام تمام کر دے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روک دیا تھا اور فرمایا، رہنے دو، اس شخص کی نسل سے ایک قوم نکلے گی جس سے دین اس طرح دور ہو جائے گا جیسے کمان سے تیر دور ہو جاتا ہے۔ وہ قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ تو پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔